حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہاوش خان. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں عامر خادم حسین صاحب اور شو ہے یہ آپ کا حیا علی الفلاح. رائٹ، ابھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا ہم ذکر لاسٹ پروگرام میں کر چکے ہیں آخر میں، کہ ہم آج بات کریں گے توبہ پہ اور توبہ کو جاننے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ویسے تو بظاہر مطلب ایک دم سے جب توبہ کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا. لیکن کیا یہ اتنا ہی آسان ٹاپک ہے؟ کیا یہ اتنا ہی آسان معاملہ ہے؟ یہ آج ہم جانتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ توبہ کی اگر جو ڈیفینیشن ہے وہ اگر ہم کرنا چاہیں، اس کو تھوڑا ڈسکرائب کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے ہوگی؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. تو انسان جو ہے جب گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دور جا رہا ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم سے دور جا رہا ہوتا ہے. تو جب اس کو جیسے ہی خیال آ جائے اور وہ پلٹے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان توبہ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے التواب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بہت توبہ کرنے والا ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا. تو وہاں پہ بھی اللہ کا بھی انسان کی طرف پلٹنا، یعنی کہ جب انسان اللہ سے پلٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو جانے دیتے ہیں جہاں پہ وہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے رخ پھیر لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نولیہ ما تولی، کہ وہ جس طرف پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو پھرنے دیتے ہیں. تو انسان نے جب اللہ سے منہ پھیرا تو اللہ بھی اس سے نظر انداز کرتے ہیں. لیکن جس وقت انسان توبہ کرتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہوں، میں بھی بہت توبہ کرنے والا ہوں. یعنی کہ وہ اللہ جو ہے وہ انسان کی طرف پلٹتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر اس کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں. صحیح. اچھا دیکھیں، مطلب ایک جو توبہ کا جو ہمارے ذہن میں جیسی لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ معافی آتا ہے، اور جب ہم کسی سے بھی معافی مانگتے ہیں تو اس کے لیے اس کی طرف پلٹنا یا اس کی طرف دوبارہ سے رجوع کرنا وہ ضروری نہیں ہوتا. تو ایک طرح اس کا مطلب بہت ایک ڈیپتھ ہے اس لفظ توبہ میں بھی. اچھا، بھی آپ نے بات کی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے منہ پھیر لیتا ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی ایک معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ایک دوری کی سی کیفیت آ جاتی ہے، دور ہو جاتے ہیں، ہم اتنی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے چیزوں کی، تو اسی وقت ایک کوئی بڑی مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے. تو آپ نے کہا کہ اللہ منہ پھیر لیتا ہے، تو کیا مطلب یہ ہر ایک کے معاملے میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آزمائشیں پریشانیاں دے کے اپنی طرف واپس بلانے کی کوشش کرے، یا پھر یہ کہ کوئی بہت ہی اگر مطلب تکبر کا شکار ہے یا پھر اس کے گناہ جس طرح کے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ رہنے دو، مطلب اس کو واپس پلٹنا نہیں ہے اور میں نے اس کو اپنی طرف بلانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو ایسا والا معاملہ ہے. جی، تو دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. پہلی بات تو ہمیں اس کی جو صفات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے جن صفات سے اپنا تعارف کرایا ہم سے، تو ان میں سے ایک یہ ہے اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پسند نہیں کرتا کہ ہم ایسے کام کریں جن کے ذریعے سے ہمیں نقصان ہو. تو جب ہم اللہ سے پھرتے ہیں تو اللہ بے نیاز ہے. وہ ہمیں چھوڑ سکتا ہے بالکل، یہ ہماری ڈگر پہ جاتے ہوئے بھی. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے بے پایاں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اصول واضح کیے ہیں اپنے، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی یاد دلانے کے لیے اس کو کبھی چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گزارتا ہے. اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی ہی ہماری زندگی کے لیے چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ موت سے پہلے یا موت سے کمتر جو بھی چیز ہے وہ ایک چھوٹی یاد دہانی ہے. تو اور ہر اس یاد دہانی کے نتیجے میں دو جو ہے وہ رسپانسز، دو ریئیکشنز آ سکتے ہیں انسان کے، کہ یا تو وہ اس یاد دہانی کو نظر انداز کر دے اور یا اس کی یعنی کہ جو اس کی خواہشات نفس ہیں جو وہ ان کے پیچھے چلتا رہے. یاد دہانی تو ہو رہی ہو، اس کو پتہ تو ہو رہا ہو، اندر سے آواز بھی آ رہی ہو، اور انسان جو ہے وہ اپنی اسی رستے کے اوپر چلتا رہے مگن. تو جب یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس آواز پہ لبیک کہے، پلٹے، توبہ کرے.
جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم عظیم تحفہ ہے. تو ان دو کے اگر یہ انسان جو ہے پلٹتا نہیں ہے تو بھی اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار پکارتا رہتا ہے, وہ اس کو یاد دلاتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک سسٹم فٹ کیا ہوا ہے جو اس کو بار بار یہ بات یاد دلاتا رہتا ہے. نفس لوامہ کا ذکر ہم نے بار بار کیا, عام زبان میں اس کو آپ ضمیر کہہ لیجئے. تو ضمیر ہمارا ملامت کرتا رہتا ہے ہمیں ہمارے اس غلط راستے پہ چلنے پہ, اور یہ اللہ کی طرف سے انسٹالڈ ایک ہماری فیکلٹی ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ انسان کو کے اندر ڈالا ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے ان کے جو نفس ہیں ان کو ہم نے سدھارا ہے اور ان کے اندر الہام کر دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ان کے اندر یہ الہام بھی کر دیا ہم نے کہ ان کے لیے اچھائی کیا کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور بری کون سی چیزیں. تو یہ اللہ تو پکارتا ہے ہمیں. اچھا, لیکن جب ہم بارہا اپنے اس اللہ کی پکار پہ یا اپنے ضمیر کی پکار پہ, اپنے نفس لوامہ کی پکار کو ہم نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں, تو ہر نظر انداز کرنے پر وہ حدیث آپ کے ذہن میں شاید آ گئی ہو کہ ہر گناہ انسان جب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے, یعنی کہ وہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹا دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دل ویسا کا ویسا صاف و شفاف رہ جاتا ہے, اور اس کے اندر سے وہ انسان کی روح, انسان کا ضمیر وہ چمکتا دمکتا رہتا ہے, وہ اس کو رستہ دکھاتا رہتا ہے. لیکن اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے, توبہ نہیں کرتا, دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر تیسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اب پکار تو لگ رہی ہے ہر دفعہ, اندر سے تو آواز آ رہی ہے کہ بھائی جاؤ واپس پلٹو, لیکن انسان نہیں پلٹنے کے لیے تیار, وہ اپنے اس برائی کے رستے پہ گامزن ہے. تو ہر نقطے کے لگتے یہ پورا جو شیشہ دل ہے, آئینہ دل ہے, اس کے اوپر پوری سیاہی آ جاتی ہے. جب یہ پوری سیاہی آ گئی تو اب وہ جو روشنی اس کے اندر تھی, اسی نفس لوامہ کی, اس روح کی, اس ضمیر کی, وہ روشنی اب باہر نہیں آ سکتی. اب وہ روشنی اس کو رستہ نہیں دکھا سکتی. اب اس کو کان میں آواز پڑے گی بھی تو وہ اندر نہیں جائے گی. یعنی کہ جو دل کے کان ہیں, جو دل کی آنکھیں ہیں, یہ اب اندھی ہو گئیں, بہری ہو گئیں. اللہ تعالیٰ اس اسٹیج کو کہتے ہیں سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون, کہ اب یہ بہرے ہیں, اندھے ہیں, گونگے ہیں, اب یہ نہیں پلٹیں گے. بیکاز ان کی جتنی فیکلٹیز تھیں, لیکن ایک تو ہماری یہ ظاہری ہے نا, سننے کی کیپیبلٹی, ہماری ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت, بولنے کی صلاحیت, یہ جو دل سے بولنے کی صلاحیت ہے, دل کے سننے کی صلاحیت ہے, دل کے دیکھنے کی صلاحیت ہے, یہ ختم ہو گئی. تو اب انسان بظاہر دنیا میں بہت ترقی بھی کر رہا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اب اندھا بہرا گونگا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, کہ اب جب انہوں نے پورا دل سیاہ کر لیا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی, اور مہر لگ کے ان کے دل اور آنکھیں اور بصارت اور باقی کی ساری فیکلٹیز یہ ضائع ہو چکی. اب ان کے پاس صرف وہی جو ہمارا جو حیوانی جسم ہے اس کی فیکلٹیز تو ابھی بھی موجود ہیں, وہ دیکھتے تو ابھی بھی ہوں گے, لیکن اب یہ ایک جانور کی طرح دیکھتے ہیں. اب ان کے دلوں کے اندر وہ سارے خیالات, وہ اچھائیاں وہ نہیں آتی جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بلٹ ان رکھی ہوئی تھی. تو اب یہ انسان کیسا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل. اب یہ مویشیوں کی طرح ہیں, جیسے جانور تھے, جانور بھی سنتا ہے, آپ آواز لگا کے دیکھیں وہ آتا ہے آپ کی طرف, جانور بھی دیکھتا ہے, کوئی بھی جانور اپنے آپ کو خطرہ دیکھ کے بھاگتا ہے, جانور بھی جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہے, آواز نکالتا ہے. تو اب یہ سب تو کر سکیں گے, لیکن جو انسانوں والی فیکلٹی تھی, جو انسانوں کا شرف تھا, وہ ان سے چھین لیا گیا. اب یہ مویشیوں کی طرح ہیں, جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی نیچے ہیں, کیونکہ ان کو پیدا انسان کیا گیا تھا اور انہوں نے جانور رہنا قبول کیا. صحیح, مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو توبہ جو ہے وہ ہمیں, وہ جو ہمارا ایک مٹی کا وجود ہے اور دوسری طرف ہماری روحانی جو ایک ہماری صفت ہے, تو توبہ ہمیں ہماری روحانی صفت میں طاقتور کرتی ہے. توبہ ہمیں ہماری روحانی صفت میں مطلب ایک پرواز دیتی ہے, اور اگر ہم توبہ کرنا چھوڑ دیں تو پھر ہم صرف اور صرف مٹی کا وجود یا سے حیوانی صلاحیتیں وہی ہمارے اندر رہ جاتی ہیں. اچھا جی, تو اس کو ہم مزید کریں گے کنٹینیو, اور میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے, اس کے علاوہ اور بھی توبہ کی شرائط کیا ہیں, یہ سب کچھ آپ جانیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے, سنتے رہیں FM 107, اور ساتھ رہیے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں. آپ سن رہے ہیں
Haya Alal Falah with RJ Mahwish. Only on FM 107 Dil Se Desi. जी लिसनर्स, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं हया अल फलाह और हम बात कर रहे हैं तौबा के मौजू पे. जी तो आमिर साहब, मैंने आपसे पूछा था ब्रेक से पहले कि तौबा की अहमियत क्या होती है. जी तो देखिए, और आपने इसका ज़रा एक जो क्वेश्चन आपने किया था कि इसका जो हमारी रूहानी जो हमारा वजूद है उससे क्या ताल्लुक़ बनता है, तो दोनों बातें एक ही उसमें हम देख लेते हैं इंशाअल्लाह. कि देखें, तौबा जो है ना वो असल में इंसानियत का बुनियादी वस्फ है. रूहानी जो इंसान का वजूद है वो इंसान की असलियत है, और उस रूहानी वजूद को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला ने जो इसको एक इनाम दिया हुआ है वो तौबा की सूरत में दिया हुआ है इसको. और ये कहाँ से शुरू हुई, आप ज़रा इसकी हिस्ट्री देखें, तारीख़ देखें, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये बात शुरू हो गई कि शैतान ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा और अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया है, तो शैतान देख रहा है इंसान के जो उसका जो जिस्मानी वजूद है, हैवानी वजूद है उसको, लेकिन उसका इस्तदलाल भी यही था, उसकी लॉजिक भी ये थी. उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, इसको तूने मिट्टी से बनाया है, मैं आग से बना हुआ हूँ, तो आग मिट्टी से ज़्यादा बेहतर होती है, तो इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करूँगा, मैं इससे आला हूँ. तो उसने इंसान के उस हैवानी वजूद को, जिस्मानी वजूद को जो मिट्टी से बना हुआ है, उसी को देख के उसी के ऊपर इंसान को पूरा कयास किया. जबकि अल्लाह ताला ने उसमें ख़ास अपनी तरफ से एक रूह डाली थी, और वो इंसान का रूहानी वजूद था, और असल सजदा भी उस कंपोनेंट को था इंसान के. अच्छा, फिर शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अपनी दुश्मनी निभाते हुए उनको जो है वो उस पेड़ का फल खाने पर आमादा कर लिया. तो अच्छा, जहाँ शैतान ने सजदे से इनकार किया तो ये गलती थी, ठीक है, शैतान की गलती थी. बिल्कुल उसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत क्लियरली अल्लाह ताला ने कहा था कि जी आपने इस पेड़ के पास भी नहीं जाना, और लेकिन फिर बाद में उस पेड़ के पास तो जाना दरकिनार, उससे फल खा लिया गया. तो दोनों ने एक गलती की. शैतान ने अपनी गलती पर क्या कहा, उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ. उसने तकब्बुर किया, वो अड़ गया अपनी गलती पर. और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, और हालांकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो गलती हमें नज़र आ रही है वो ज़्यादा संगीन इस तरह से नज़र आ रही है कि उसके बारे में ना करने का हुक्म दिया गया था कि ये मत करना. लेकिन हमें हज़रत आदम का रवैया क्या नज़र आता है कि वो फ़ौरन से अल्लाह के सामने तौबा करते हैं. वो कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन. अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अब तू अगर हम पर रहम नहीं करेगा तो हमें माफ़ नहीं करेगा तो हम अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हो जाएंगे, यानी कि हम तो खसारे पाने में वालों में हो जाएंगे. तो क्या बात समझी हमने इस बात से कि तकब्बुर करना ये ऐन शैतानियत है. तो तौबा जो है वो इंसान को अपना वो शर्फ बरकरार रखने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि देखिए, इंसान से गुनाह तो होने हैं, ये अल्लाह ताला ने ऐसी सरिश्त उसमें रखी हुई है कि कोई शख्स जो है वो गुनाहों से मुबर्रा, उनसे पाक नहीं रह सकता, इल्ला ये कि ऑफ कोर्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने मासूम अनिल ख़ता बनाया. लेकिन उनके अलावा जितने भी इंसान हैं वो उनसे कोई भी गलतियाँ, तक़सीरें हो सकती हैं, होती हैं. और बल्कि हदीस में आया है कि तमाम बनी आदम जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ता करने वाले हैं, और उन ख़ता करने वालों में से बेहतरीन वो हैं जो बहुत तौबा करने वाले हैं. तो यानी कि ख़ता तो हमसे होनी ही है. यहाँ तक कि एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका मफ़हूम ये है कि अगर तो तुम ख़ता ना करते तो अल्लाह ताला तुम्हें हटा के एक ऐसी कौम को लेकर आता जो ख़ताएं करते और अल्लाह से तौबा मांगते और अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाता. यानी कि अल्लाह को भी ये तौबा का अमल पूरा जो है वो इतना पसंद है. इसके अंदर एक तरह से इंसानियत के जो इंसान का जैसे अल्लाह ताला ने तख्लीक किया ना, अल्लाह ताला उसकी तरफ भी एक इशारा कर देते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर कमज़ोरियाँ तो रहेंगी, उन कमज़ोरियों पे तुम कभी ना कभी राह हक़ से जो है इधर से उधर भी होगे, लेकिन अल्लाह ताला फिर कमाल मेहरबानी के साथ हमें अपनी तरफ बुलाते हैं. हम कहते हैं फिर भी तुम तौबा करो, आओ. और जिस एक आयत को जो है ना सहाबा कहते थे ये कुरान की सबसे ज़्यादा उम्मीद अफजा आयत है, तो वहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम
وہ لوگ میرے بندوں سے کہیے ان سے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی, اپنے معاملوں کے اندر ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ کہتے ہیں میرے بندوں سے, یہ بڑی اپنائیت کا ایک اللہ تعالیٰ کا اس میں جو ہے نا وہ انداز تکلم ہے کہ میرے بندوں سے کہو یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں ان کو بولے مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام, ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری کہ ٹھیک ہے جب ہم سے غلطیاں ہوں, جب کبھی شیطان ہمیں اپنے بس میں کر لے, جب کبھی ہمارا نفس ہمیں کسی غلط راستے پہ چلا دے, تب بھی ہمارا اللہ منتظر ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں, اس کی طرف متوجہ ہوں اور وہ ہماری طرف متوجہ ہوں, اور وہ ہمارے گناہوں کو اس طرح مٹا دے. دیکھیں یہ صرف گناہ معاف نہیں کیا جا رہا, گناہ کو مٹایا جا رہا ہے. یعنی کہ قیامت کے دن بھی اس گناہ کا حساب نہیں ہوگا. اب آپ سمجھیں کہ ایک شخص نے بہت سارے گناہ کیے, جب اس نے توبہ مانگی اللہ سے, تو اس کے بعد یہ گناہ کا ٹریس بھی نہیں رہا, کسی کو نہیں پتا, نہ فرشتوں کو پتا نہ کسی اور کو پتا, یہ گناہ مٹا دیا گیا, یہاں تک کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو شرمندگی نہ ہو. اس طرح اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے نسیہ منسیہ کر دیا, ختم کر دیا, ریکارڈ تلف کر دیا اس کا کمپلیٹلی. اور بلکہ ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا آج کل جو لوگ موبائل یوز کرتے ہیں, اچھا جب ہم اپنا موبائل بیچتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں, ہم ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا لیکن یہ جو صرف ڈیلیٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے نا, یہ ریکور ہو سکتا ہوتا ہے, تو اس لیے اس میں احتیاط بھی کرنی چاہیے. بہرحال یہ ایک بالکل ضمنی بات آ گئی ہے, لیکن احتیاط کرنی چاہیے. اچھا تو اس احتیاط میں کیا کرنا چاہیے کہ اگر تو آپ نے صرف ڈیٹا ڈیلیٹ کیا ہے تو وہ ڈیٹا ریکور کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی بھی جن کو آپ نے بیچا ہو وہ اگر اس قسم کے لوگ ہوں جو ریکور کرنا چاہیں وہ ریکور کر سکتے ہیں. تو احتیاط یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیٹا ڈیلیٹ بھی کریں, پھر اس کے اوپر کوئی اور ڈیٹا اوور رائٹ بھی کر دیں, اس کے اوپر کوئی ایک دو بڑی بڑی فائلیں ڈالیں کہ اس کی میموری پوری بھر جائے, پھر ان کو ڈیلیٹ کر دیجیے. اب یہ ڈیٹا ریکوریبل نہیں رہا. تو ابھی یہ بات آپ سے بات کرتے کرتے ذہن میں آئی کہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ڈیٹا ہمارا ڈیلیٹ کرتے ہیں, ہمارے گناہوں کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہی نہیں کرتے خالی, اس کو ثواب کے کاموں سے اوور رائٹ بھی کر لیتے ہیں. تو اب تو کسی کے پاس کائنات کے اندر یہ ڈیٹا رہا ہی نہیں کہ ہم نے فلانے صاحب نے ایک گناہ کیا تھا. تو دیکھیں انسان کے دل سے وہ جو اس کی گلٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ریموو کیا کہ وہ گناہ تم نے جو کیا تھا اب کائنات میں میرے سوا کوئی اس گناہ کو جاننے والا بھی نہیں. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے اوپر, ہم سوچیں تو اسی کا شکر ادا کرتے رہیں. بے شک. اچھا یہ جو ابھی آپ نے جو ابلیس کا ذکر کیا, حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا, اس میں آپ نے بڑی اچھی بات یہ بولی کہ ہم لوگوں میں اگر دیکھا جائے تو مطلب فرق یہی ہے حضرت آدم علیہ السلام میں اور شیطان میں, کہ شیطان جو ہے وہ اپنی ہر درمی پہ ایک طرح سے ڈٹ گیا, ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اس نے, جس کو ہم نارملی دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ تکبر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا, کہ ہمیں مطلب جب بھی ہم یہ سچویشن سوچیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس نے تکبر کے تحت مطلب جو ہے نا انکار کر دیا تھا اس بات کا. لیکن ابھی آپ کی باتوں پہ میں سوچ رہی تھی کہ کمزوری کی جہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کی کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی, تو وہاں ایک ہی ذات ہے جو طاقتور ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, کہ مطلب اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے. باقی جتنی بھی مخلوق ہے ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہے, کوئی نہ کوئی حاجت ہے, ضرورت ہے. ہم سب ہی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ ہی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ بیسکلی ہماری کمزوری جو ہمیں جب توبہ کرنے پہ مطلب لے کر آتی ہے تو وہ ایک ہمیں امید دلاتی ہے. اور شیطان بیسکلی اپنے وہ تکبر کہہ لے اسے, لیکن اصل کمزور تو وہی ہوا کہ جو پلٹ کر نہیں آیا, جو مایوس ہو گیا. جی جی بالکل بالکل بڑی بات ہے جو آپ نے کہی, اہم بات ہے کہ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں سب کو یہ دو مخلوقات ہیں انسان اور جن, ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک اور فیکلٹی دی ہوئی ہے وہ ہے ان کا اختیار. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو رستہ دکھاتے ہیں, انا ہدیناہ السبیل, ہم نے ان کو رستہ دکھا دیا. اما شاکرا و اما کفورا, اب یہ چاہے شکر کرنے والے بنیں چاہے کفر کرنے والے بنیں. تو اس میں جو ایک بات میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہرحال ان دونوں لوگوں کے پاس اختیار تھا. ابلیس کے پاس بھی اس وقت اختیار تھا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار سلب کر کے اس سے امتحان لیا ہو.
اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی اختیار تھا. یعنی کہ اختیار نہ ہوتے ہوئے کسی کا ٹیسٹ لینا تو ظلم ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. تو ان دونوں نوعوں کو, یہ جو دونوں کیٹیگریز ہیں جنات کی بھی اور انسانوں کی بھی, ان سب کے پاس ہمیشہ اس بات کا اختیار رہتا ہے کہ وہ چاہیں تو پلٹ جائیں اور نہ چاہیں تو نہ پلٹیں. ہاں, جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ مسلسل گناہوں پر ہی مصر رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہرحال ان کی کچھ فیکلٹیز کو ان سے چھین ضرور لیتا ہے. یعنی کہ وہ اچھا تب بھی وہ مرتی نہیں ہے, تب بھی یہ جو اندر کی روح ہوتی ہے, جو روشنی ہوتی ہے, یہ مردہ نہیں ہو جاتی لیکن پوری طرح کنسیل ہو جاتی ہے, چھپ جاتی ہے ان گناہوں کے پیچھے. وہ جو ہم نے سیاہ نقطوں کی بات کی تھی, تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے راستہ دیکھنا. روشنی نہیں ہوگی تو راستہ نظر نہیں آئے گا. تو یہی روشنی جو ہے یہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, جب پل صراط کراس کر رہے ہوں گے ہم لوگ, تو یہی روشنی جو ہمارے اندر ہے, جس کے اوپر ہم نے وہ گناہوں سے ان کو پاک کر کے اس کو چمکایا ہوا ہوگا, یہ روشنی جو ہے یہ پل صراط سے بھی انسانوں کو گزارے گی. تو بس اس میں جو میرا خیال ہے ہم بات کو تھوڑی سی ادھر ادھر ہو گئی, لیکن جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اختیار کا حساب, ہاں, جو بھی کمزور ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے پاس اختیار موجود ہے اس فیصلے کو لینے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. بے شک. اچھا, بالکل صحیح آپ نے بات کی کہ اختیار ہے, لیکن وہی میں جس چیز کی طرف کہنا چاہ رہی تھی نا, وہ یہ تھا کہ ہم لوگ بیسکلی جب بھی کبھی معافی مانگنا چاہتے ہیں کسی سے بھی, مطلب اگر ہم دنیاوی رشتوں کی بات کریں اور اس میں ہم نے کسی سے معافی مانگنی ہوتی ہے تو ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسے نیچے ہو جائیں گے, ہم کمزور پڑ جائیں گے اس کے سامنے. جبکہ جب یہی چیز اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہو, اور اللہ تعالیٰ یہی ہمیں اپنے رشتوں میں بھی سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ معافی مانگنے والا یا توبہ کرنے والا وہ بے شک مطلب اس کو یہ فیل ضرور ہوتا ہے کہ مطلب وہ دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے, لیکن اسی جھکنے میں اس کی عظمت بھی ہے. یہی جھکنا جو ہے اسے بڑا بھی بناتا ہے. بہت ہی اچھی بات کی آپ نے. واقعتاً ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جب انسانوں کے ساتھ بھی ہم معاملہ کرتے ہیں تو اپنے اس نفس کو, اپنے غرور کو, تکبر کو نیچے کر دینے کا نام ہی انسانیت ہے. اس وقت اس بات کو تسلیم کرنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. اور انسانوں کے سامنے اس بات کو دیکھیں, حدیث میں آتا ہے کہ جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا. تو توبہ کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہے. اگر ہم سے ایک انسان جس کے اندر ندامت ہو, جو اپنے اعمال کا احتساب کرتا ہو, تو وہ انسانوں کے معاملے میں بھی اپنے عمل کا احتساب کرے گا اور اللہ کے معاملے میں بھی اپنے عمل کا احتساب کرے گا. جو انسانوں کا حق مار رہا ہو وہ اللہ کے حق میں بھی لازماً ڈنڈی مارے گا. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ سے تو معافی مانگ لیں گے, ہم بندوں سے نہیں معافی مانگیں گے, تو یہ تب بھی تکبر کا ہی اظہار ہے, اور اللہ تعالیٰ کو تکبر انتہائی ناپسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے, جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر پر ہاتھ ڈالتا ہے. یعنی کہ عرب میں کسی کی اگر تحقیر, کسی کی بے عزتی کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر اتاری دی جاتی تھی اس کے کندھوں سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تکبر کر رہا ہے وہ میری چادر پر ہاتھ ڈالتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند عمل ہے. اب چاہے وہ ہم انسانوں کے ساتھ اختیار کریں یا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیار کریں. صحیح. اچھا, ابھی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں توبہ کی شرائط, اور ابھی آپ نے ایک بات کی تھی تو میں اسی کو تھوڑا سا مطلب ایک بنیاد بنا کے پھر آپ سے سوال کرتی ہوں. آپ نے کہا تھا کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بالکل اریز کر دیتا ہے, اور جو ڈیٹا جو آپ نے کہا کہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اگر ہم کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں تو وہ اوور رائٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اگر اسی معاملے کو دیکھیں کہ توبہ کی شرائط میں کیا یہ بھی ایک شرط ہے کہ ہم جب توبہ کریں تو اس کے فوراً بعد مطلب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نیک کاموں کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے, یا پھر یہ کہ توبہ تو وہاں قبول ہو جاتی ہے, وہ ہمارا اضافی فیل ہوگا؟ جی, تو نہیں, میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی کہ اوور رائٹ والی, وہ کسی اضافی عمل کے بغیر ہے. توبہ بذات خود وہ عمل ہے, وہ جو اچھا عمل ہے وہ توبہ بذات خود وہ اچھا عمل ہے جس کے نتیجے میں آپ کی وہ تمام برائیاں اللہ تعالیٰ مٹا کے ان کی جگہ اچھائیاں لکھ دیتے ہیں, اوور رائٹ کر دیتے ہیں انہی برائیوں کو. یعنی کہ 100 برائیاں تھیں تو دیکھیں 100 برائیوں سے پلٹنے والا جو ہے اس نے بھی تو ہمت کی کہ 100 برائیوں کے بعد پلٹا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 اچھائیاں لکھ کے دے رہے ہیں اس جگہ پر. ابھی اس نے اور کوئی عمل نہیں کیا, اس نے صرف توبہ ہی کی ہے. تو یہ تو بہت, اور بہرحال توبہ کی جو شرائط ہیں تو دیکھیں, ایک تو ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پہ بات ہے کہ بس آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے جائیے اور توبہ ہو جائے گی. تو زبان سے کہہ دینے والی بات کافی نہیں ہوتی. یہ کلمات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہمارا دل مشروط ہے. یعنی کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ان منافقوں نے بھی کہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو ہمارا یہ جو استغفر اللہ ہے یا اے اللہ میری توبہ, یہ جو ہے بلکہ واقعات میں آتا ہے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نے ایک شخص اسی طرح بات کر رہا تھا, وہ اللہ سے استغفار کیے جا رہا تھا اسی طرح سے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے. اصل توبہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے اس کی شرائط آگے رکھی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں ندامت ہو, دل کے اندر, کہ میں یہ جو کام میں نے کیا ہے اس سے پہلے یہ غلط کام تھا. اچھا, یہ بات وہ کام کو کرتے وقت نہیں کہہ رہا. اگر کہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کام تو کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے, تو یہ برادران یوسف کی سنت ہے. وہ کہہ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے یا ان کو قتل کرنے کے منصوبہ بناتے وقت کہ بھائی یہ کام ابھی تو کر ڈالو, ہمیں ضرورت ہے اس کی, اس کے بعد جب ہم یہ کام کر لیں گے پھر ہم نیک ہو جائیں گے. ٹھیک, تو یہ وہ توبہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ انسان سے ایک عمل ہو گیا نادانستگی میں, غلطی میں, کسی جذبات کے وقتی جذبات کے تحت, ٹھیک ہے, ایک سوچا سمجھا گناہ, پلان کر کے کیا گیا گناہ, یہ تو بڑا شدید ہے. لیکن اب ایک کسی بھی وقتی جذبات کے تحت انسان نے گناہ کر دیا, لا علمی میں گناہ کر دیا, تو سب سے پہلی بات اس کے اوپر اس کو ندامت ہو, دل کے اندر افسردگی ہو کہ جی میں نے یہ غلط کام کیا, میں نے اللہ کے حقوق میں ڈاکہ مارا, میں نے بندوں کے حقوق میں ڈاکہ مارا. پھر اس کام کو کبھی نہ کرنے کا عزم ہو, اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا. اچھا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بھی کرے. تو یہ بات اس پہلی بات کو غلط نہیں کرتی. عزم میں نے پورا کیا تھا کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا, لیکن مجھ سے وہ کام دوبارہ ہو گیا اسی طرح جذبات کے اندر, اسی طرح کسی وقتی جذبے کے تحت, تو میں پھر اللہ سے توبہ کروں گا اور پھر اسی طرح توبہ کروں گا کہ اللہ میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا. تو اگر میں یہ کام 100 دفعہ بھی کرتا ہوں, میں یہ کام 1000 دفعہ بھی کرتا ہوں, تب بھی میری توبہ توبہ ہے. لیکن ایک شخص جو توبہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہوگا تو مجھ سے یہ دوبارہ بھی, تو مجھے معاف کر دے اس کام پہ, تو یہ اس نے عزم نہیں کیا اس کام کو چھوڑنے کا. ہمارا عزم کمزور ضرور ہو سکتا ہے, لیکن عزم ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. ہمارا ارادہ ٹوٹ ضرور سکتا ہے, لیکن ارادہ ہونا لازمی شرط ہے توبہ کی. ٹھیک ہے, ورنہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں کروں گا دوبارہ لیکن تو معاف کر دے, تو یہ ہم گناہ پہ اصرار کر رہے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے. یہ تکبر ہے. اور پھر جب ہم یہ دونوں کام کریں تو ہم اس کے علاوہ, یعنی کہ ایک تو ندامت کا اظہار کیا ہم نے اس گناہ کو مسلسل مکمل طور پہ چھوڑ دینے کا عہد کیا اللہ سے, پھر ہم ان رستوں کو بھی چھوڑ دیں جو اس گناہ پہ لے کے جانے والے ہیں. یعنی کہ اگر کسی خاص لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے ہم اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہم اس صحبت کو ترک کر دیں. اگر کسی خاص مقام پہ جا کے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس مقام کو جانے پہ کو ترک کر دیں. تو اس طرح جو گناہ کے رستے ہیں ان پہ بھی ایسا نہیں کہ انسان بولے کہ چلو میں جاؤں گا تو اسی رستے پہ, لیکن میں کسی طرح اپنے آپ کو روک لوں گا, تو یہ بھی جو ہے وہ توبہ کے خلاف بات ہے. تو کم از کم توبہ کی یہ شرائط جو ہیں یہ بڑی یہ ضرور پوری کرنی ہے ہمیں. اچھا, ویسے آپ کی بات سے مطلب میرے ذہن میں جو بات آئی ہے, اگر دیکھا جائے تو اس وقت مطلب ہم لوگ ایک طرح کا, ہم سارے لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی مطلب نا بچپن جوانی اس سوچ کے تحت گزار رہے ہوتے ہیں کہ ابھی سب کچھ کر لو, پھر جب بڑھاپا آئے گا تو ہم توبہ کر لیں گے. تو ایک طرح کی بات وہی ہے کہ ہم لوگ اپنی پوری زندگی اسی غفلت میں گزار دیتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں توبہ کا موقع جو ہے نا وہ اویلیبل ہوگا ضرور, مطلب ہمیں وہ وقت ملے گا ضرور. اور میں نے اکثر دیکھا ہے مطلب کہ آپ بعض اوقات اگر دیکھیں تو آپ کو اپنے ارد گرد کچھ مطلب 70 سال کے انسان بھی ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس وقت بھی اسی امید کا ایک طرح سے نا ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ ایک وقت ملے گا اس وقت وہ توبہ کر لیں گے. تو اس طرح کا بھی معاملہ ہے.
جی بالکل ایسا ہی ہے، اور بلکہ یہ شیطان کے پھندوں میں سے ایک بڑا پھندا ہے، طول عمل جسے کہا گیا، کہ لمبی لمبی خواہشات. ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو تم اتنے سال کے ہو. اور آپ نے خود ہی بتایا نا کہ واقعتاً یہی ہوتا ہے کہ لوگ 70 سال کے بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ اچھا ابھی تو میں کر رہا ہوں، میں دراصل بعد میں توبہ کر لوں گا، وقت ملے گا تو میں توبہ کر لوں گا. تو وقت تو ہمیں ایک 10 سال کے بچے کو بھی نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے، ایک 20 سال کے نوجوان کو بھی نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے. وقت تو ایک ایسی چیز ہے جس کا دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بلکہ ایک رائٹر نے بڑا اچھی تشبیہ دی تھی، مجھے ہمیشہ اس تشبیہ سے بڑا وہ لگتا ہے کہ زندگی کی جو بے ثباتی ہے، بے یقینی ہے، وہ اس طرح سمجھیں ہم کہ جیسے ایک موزہ ہوتا ہے نا، ایک اونی موزہ، وہ کسی سوراخ کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اس کا ایک سرا اس کے دھاگے کا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ کو وہ موزہ نظر نہیں آ رہا جو دیوار کے دوسرے حصے میں ہے، آپ کو صرف یہ دھاگا نظر آ رہا ہے. اب آپ اس کو کھینچے جا رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس دن کس لمحے اس کا دوسرا سرا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو وہ دوسرا سرا ہو سکتا ہے کہ 70 سال بعد آ رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی دوسرے لمحے میں آ جائے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو اس امید پہ گناہ کرتے رہنا کہ جی ابھی ہمارے پاس وقت ہے، یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے اوپر ظلم کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنے کی بات ہے. اور انسان کو، اور یہ شیطان کی خاص جیسے میں نے کہا چال ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو خواہشات دے، آپ کو انتظار کرنے پہ لگائے. اور جو ابھی میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا، جہاں پہ وہ نور ان کا آگے پیچھے ان کے دوڑتا ہے، اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس موقع پر آئیں گے ان مسلمانوں کے پاس جو جن کا نور ان کے سامنے ہوگا بہت زیادہ، اور وہ کہیں گے کہ بھائی ہم بھی تو تم میں سے تھے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا میرا نام عبداللہ نہیں تھا؟ کیا میرا نام عبد الرحمن نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی تمہارے نام ہمارے ساتھ. وہ کہ ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں جی پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے. تو پھر آج بھی ہمیں ذرا اپنے ساتھ رکھ لو. تو وہ مسلمان کو جواب دیں گے کہ لیکن تمہیں جو ہے تمہیں غفلت میں ڈالا شیطان لعین نے، جس نے تمہیں انتظار میں لگا دیا، لمبے لمبے ارادوں میں لگا دیا، طول عمل میں لگا دیا، اور تم اس بات میں پھر شکی میں پڑ گئے کہ کیا مطلب حساب کتاب ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا. تو آج تمہارا یہ معاملہ ہے کہ یہاں سے لائٹ نہیں ملتی، یہاں سے نور نہیں ملتا، نور چاہیے تو واپس جاؤ، وہ دنیا ہے جہاں جو عمل کا میدان ہے، یہ نور وہاں سے ریچارج ہو کے آتا ہے. تو اس چال سے ہمیں خاص طور پر احتیاط برتنی ہے شیطان کی کہ جی ہاں ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، چلو لگے رہو. صحیح جی. تو اچھا ایک چیز اور کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو کیا اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے کہ وہ توبہ ہماری قبول ہو گئی ہے؟ مطلب اس کو کس طرح سے جج کیا جائے، کوئی اس کا معاملہ ہے اس طرح کا؟ دیکھیں ویسے تو ایسے کوئی چیز ہمیں براہ راست کم از کم میری نظر سے نہیں گزری قرآن اور حدیث میں، لیکن ہمارے اسلاف میں کچھ اس طرح کی جو باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کچھ کہا ایسی باتیں کہ مثال کے طور پہ نیکی کی توفیق کا ہو جانا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آگے نیکی کی توفیق دے دی. اس توبہ کو برقرار اگر انسان نے برقرار رکھا تو بھی اس کا مطلب ہو گیا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی. بہرحال دیکھیں یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس کے اندر ایک توبہ قبول ہو بھی گئی نا تو انسان نے دوبارہ ایک گناہ کرنا ہے. اچھا اب یہ بات ہے کہ ہر شخص کا گناہ بھی مختلف ہے، یعنی کہ ایک چیز جو میرے جیسے ایک چھوٹے انسان کے لیے شاید بڑے ثواب کی بات ہو، کسی بہت عظیم انسان کے لیے شاید وہ گناہ کی بات ہو. سمجھ رہی ہیں آپ بات؟ میں نے بھی نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی. اچھا میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، کم ہمت، کمزور، میں نے نماز پڑھ لی جیسی تیسی، لیکن اگر انہوں نے نماز پڑھی ایسی جیسی میں نے پڑھی ہے تو ان کے لیے تو یہ گناہ کی بات ہو گئی، کیونکہ ان کا مقام ایسا تھا کہ جس کے اندر ان سے ریکوائرڈ زیادہ تھا. تو اس میں مثال اس کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جو کامل ہیں ان کے جو گناہ ہے نا وہ ناقصوں کی عبادتیں. تو میں بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے دیکھیں آج ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے توبہ کر لی. انسان اگر اللہ کی معرفت حاصل کر لے اور اللہ کے حقوق
سمجھ لے اپنے اوپر تو وہ تو پھر ہر وقت توبہ میں ہی مبتلا رہے, کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی حقوق میں کہیں نہ کہیں اس کی حق تلفی کر رہا ہے. تو جتنا احساس اس کا بڑھتا جا رہا ہے اتنا اس کو یہ پریشانی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ میں کہاں جاؤں گا. حضرت عمر بغیر کسی وجہ کے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم عمر اصحاب اعراف میں بھی ہو گیا تو بڑی بات ہے, جنت اور دوزخ کے بیچ میں بھی رکھ دیا گیا تو بڑی بات ہے. کیونکہ ان کا احساس اس حد تک پہنچ چکا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ کے حق میں تو حق تلفی ہو رہی ہے چاہے میں کچھ بھی کر رہا ہوں. تو بالکل اسی طرح ہمیں جیسے جیسے ہم ترقی پاتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارا وہ احساس انشاءاللہ شدید ہوتا چلا جائے گا. تو ویسے ویسے ہم اس بات پہ شادیانے نہیں بجا سکتے, اس بات پہ خوش نہیں ہو سکتے, پارٹیز نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری توبہ قبول ہو گئی, بلکہ توبہ کے قبول ہونے کی ایک نشانی شاید یہ بن جائے کہ ہمیں اپنے اعمال کی اور فکر ہو جائے, اور پھر ہمیں اپنے اعمال کی اور فکر ہو جائے, پھر ہمیں اللہ کے حقوق کی اور فکر ہو جائے. تو یہ فکر کا ہونا یہ بذات خود شاید توبہ کی ایک نشانی بن جائے. اچھا, ابھی آپ نے حضرت عمر کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے آ کے کچھ انبیاء کرام سے بتایا تھا کہ وہ کس کی طرح دکھتے تھے یا کس سے ان کی ریزیمبلنس تھی. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے ملایا تھا حضرت عمر کو. تو مجھے میرے ذہن میں ایک وہ واقعہ آیا کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ سے جب بنی اسرائیل کے آدمی کا قتل ہو جاتا ہے ان کے ہاتھوں, اور اس کے بعد پھر وہ ایک دعا موجود ہے قرآن میں جو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن اس میں وہ توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے فوراً سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مطلب جو ہے نا اپنے لیے مدد بھی طلب کرتے ہیں کہ اب میں یہاں آ گیا ہوں اور اس طرح سے ہے. تو وہ جو ان کا اطمینان ہے وہ مجھے بڑا مطلب حیرت انگیز لگتا ہے کہ اتنا ایک بظاہر دیکھا جائے بڑا گناہ ہے, لیکن انہوں نے فوراً سے توبہ کی اور پھر یہ انڈرسٹینڈ بھی کر لیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی. انہوں نے آگے سے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مطلب جو نا وہ چیزیں بھی ریکوائرمنٹس بھی بتانا شروع کر دیں کہ اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ آپ ہی کے تھرو ملیں گی. تو وہ بڑا حیرت انگیز سا ایک واقعہ ہے کہ آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے آپ کو. دیکھیں اللہ نے تو گارنٹی دی ہے, اللہ نے کہا تم توبہ کرو گے تو میں توبہ قبول کروں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم. اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ تم توبہ لے کر جب آؤ گے تو میں توبہ کو قبول کروں گا ہی. ٹھیک ہے, کیونکہ اور کوئی توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا ہم توبہ لے کے جا رہے ہیں یا نہیں. تو جس شخص نے اپنی پورے دل و جان کے ساتھ توبہ کی تو اس توبہ کا خریدار ایک ہی ہے اس پورے بازار میں, اس توبہ کا ایک ہی خریدار ہے اور اس نے لینی ہی ہے. اس نے گارنٹی دی ہوئی ہے ہمیں کہ ہم یہ توبہ میں تم سے لے لوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اطمینان ہو یا باقی حضرات کا اطمینان ہو اس بات کے اوپر کہ ہاں جی ہمارا گناہ مٹا دیا گیا, وہ اس بات پہ مبنی ہے کہ ہاں میں توبہ لے کر گیا ہوں, اصلی توبہ ہے, اس کے اندر ملاوٹیں نہیں ہیں. یہ میں توبہ کے نام پہ کوئی اور چیز جو ہے نا وہ لے کے نہیں جا رہا ہوں اللہ کے پاس. صحیح. چلیں لسٹرز یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی اہم سوال وہ مجھے کرنا ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح ود RJ مہوش, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جی لسٹرز ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں FM 107 اور شو ہے یہ حیا علی الفلاح. اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم توبہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اب اس کا کنکلوژن ہی ہم نے کرنا ہے. اور اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے عامر صاحب کہ ہم لوگوں نے سب نے مطلب احادیث میں اگر اب دیکھا جائے تو ہم نے یہ بات سنی ہے کہ ایک دن آئے گا جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو اس کے حوالے سے ایک تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, پھر دوسرا یہ کہ یہ یقیناً مطلب توبہ کا جو دروازہ ہے وہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ ہماری زندگی میں وہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو ہمیں اس کو کس طرح سے اس چیز کو لینا چاہیے, کیونکہ اس کے لیے تو ہم فکر مند ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنی چونکہ زندگیوں کا بھروسہ نہیں ہے, تو ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جی ہمیں تھوڑی سی کنٹروورشل بات ہو شاید, لیکن ہمیں اس توبہ کے دروازے کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے, ہمارے لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ قیامت کی نشانیوں میں, قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کے اوپر بڑے لمبے لمبے پروگرام ہوتے ہیں اور لوگ اس کو بہت انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن میری ناچیز اور ناقص رائے یہ ہے اس بارے میں کہ دیکھیں قیامت نے جب آنا ہے اس نے آنا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اچانک آئے گی, کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر سکے گا اسے. ٹھیک ہے, تو یہ جو توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا ذکر ہے یہ بھی قیامت کے وقت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا, لیکن ہر شخص کی بھی اپنی ایک پرسنل قیامت ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اچھا قیامت ہماری زندگیوں میں آئے گی یا نہیں آئے گی اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا ہو نہیں سکتا. اللہ نے اس کو خاص اپنے پاس رکھا ہے اس علم کو. انبیاء سے ہمیشہ پوچھا گیا بتاؤ کب آئے گی, انہوں نے کہا انما علمھا عند ربی, اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. تو ہم اس کو گیس ورک کر کے کیا جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. تو لیکن ہمیں ایک بات کا پورا یقین ہے 100% کہ ایک دن میں مر جاؤں گا تو میری قیامت قائم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق میری قیامت تو میری پرسنل قیامت تو تب ہے جب میں نے مرنا ہے. تو اسی طرح میرا پرسنل توبہ کا دروازہ کب بند ہو رہا ہے؟ جس دن میری موت میرے سامنے آ گئی. تو موت کو سامنے دکھا کے اللہ تعالیٰ اس وقت توبہ قبول نہیں فرماتے. جان حلق میں آ گئی, پتہ لگ گیا کہ یہ وقت رخصت ہے, اس وقت توبہ کا دروازہ میرا پرسنل دروازہ بند ہو گیا. تو اب وہ جو بڑا دروازہ ہے یا پوری انسانیت کا دروازہ ہے وہ انسانیت جانے اور اس کا کام جانے. جب اللہ نے بتا دیا کہ تم اس کو انٹیسپیٹ نہیں کر سکو گے, اس کو پہلے سے اندازہ نہیں لگا سکو گے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم میں سے کوئی وہاں پہ بیٹھ کے وہ پوری قیامت کی نشانیاں دیکھ رہا ہو اور بولے جی 25 جنوری 2000 فلانے دھماکی کو دروازہ بند ہو جانے والا ہے, اس سے پہلے کر لو جو کرنا ہے. تو یہ نہیں ہونے والا. تو ہماری فکر اس متعلق ہونی چاہیے کہ میرا جو پرسنل دروازہ ہے توبہ کا وہ میری موت کے ساتھ جڑا ہے. موت کا مجھے کوئی نہیں پتا کہ یہ اس وقت آ جائے, اگلے لمحے آ جائے. تو مجھے جو ہے وہ آج توبہ کرنی ہے. مجھے اپنے ہر برے عمل سے آج رکنا ہے. اور یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو, یہی حقیقی توبہ ہے. اگر انسان اس امید پہ گناہ کرتا چلا جائے کہ جی مجھے توبہ کا وقت ملے گا اور پھر میں توبہ کروں گا اور پھر, تو وہ یہ تو گناہ جو ہے یہ گناہ جو کر رہا ہے یہ تکبر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو نہایت ناپسند ہے. تو جانتے بوجھتے گناہ, اپنے پلان کر کے گناہ ہمیں اختیار نہیں کرنے. ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہماری موت کا وقت ایک معین ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ جب جان حلق میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتے. صحیح. اچھا یہ سوال میں نے بھی اس لیے کیا کیونکہ جب پہلی دفعہ بچپن میں کبھی سنا تھا نا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اس وقت میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی. اور اب اندازہ اسی بات کا ہو رہا ہوتا ہے کہ مطلب انسان جب اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کو کیا فرق پڑتا ہے یہ وہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہی نہیں. چلیے جی عامر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینکس اے لاٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم ملتے ہیں. تو آپ ان شاء اللہ لسنرس آپ بھی ہمارا انتظار کیجیے گا.